اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین نے ایک خط معاویہ کے نام تحریر فرمایا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا خط پہنچا، تم نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا اور تائید و نصرت کرنے والے ساتھیوں کے ذریعے ان کو قوت و توانائی بخشی۔ زمانے نے تمہارے عجائبات پر اب تک پردے ہی ڈالے رکھا تھا، یوں ظاہر ہو رہے ہیں کہ تم ہمیں ہی خبر دے رہے ہو ان احسانات کی جو خود ہمیں پرے ہوئے ہیں، اور اس نعمت کی جو ہمارے رسول کے ذریعے ہم پر ظاہر ہوئی۔ اس طرح تم ویسے ہی ٹھہرے جیسے ہجرت کی طرف لوگ ٹھہرے تھے۔ تم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اسلام میں سب سے افضل فلاں فلاں ہیں۔ یہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر صحیح ہو تو تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اگر غلط ہو تو اس سے تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں ہو۔ بھلا کہاں تم اور کہاں یہ بحث کو کون افضل ہے کون غیر افضل، کون حاکم کون رعایا، بھلا آزاد کردہ لوگوں اور ان کے بیٹوں کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ مہاجرین اولین کے درمیان امتیاز کریں اور ان کے درجے ٹھہرانے، ان کے طبقے بتانے بیٹھے۔ کتنا نامناسب ہے جوئے کے تیروں میں نقلی تیر آواز دینے لگے۔ پھر فرمایا کہ اس میں فیصلہ ہونا ہے۔ اے شخص، تو اپنے پیروں کے لنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی حد پر ٹھہرتا کیوں نہیں ہے؟ اور اسی طرح آخر تم نہیں دیکھتے، میں کہتا ہوں تمہیں کوئی اطلاع دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ مہاجر و انصار کا ایک گروہ خدا کی راہ میں شہید ہوا اور سب کے لیے فضیلت کا ایک درجہ ہے، مگر جب ہم میں سے شہید نے جام شہادت پیا تو اسے سید الشہداء کہا گیا۔ پیغمبر صرف اسے یہ خصوصیت بخشی کہ اس کی نماز جنازہ میں 70 تکبیریں گئیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ بہت لوگوں کے ہاتھ خدا کی راہ میں کاٹے گئے اور ہر ایک کے لیے ایک حد تک فضیلت ہے، مگر جب ہمارے آدمی کے لیے یہی ہوا جو اوروں کے ساتھ ہوا تھا تو ذات پروردگار کی طرف سے پیغمبر اسلم نے انہیں فرمایا الطیار فی الجنہ، کہ جنت میں پرواز کرنے والا ہے، ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا۔ اگر خداوند عالم خود ستائی سے روکا نہ ہوتا تو بیان کرنے والا اپنے بھی وہ فضائل بیان کرتا کہ مومنوں کے دل جن کا اعتراف کرتے ہیں اور سننے والوں کے کان انہیں اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے، ایسوں کا ذکر کیوں کرو جن کا تیر نشانوں سے خطا ہونے والا ہے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہمارا ظہور اسلام کے بعد کا دور بھی وہی ہے جس کی شہرت ہے۔ جاہلیت کا دور بھی ہمارا امتیاز ناقابل انکار ہے کہ جہاں پر وہ اللہ کی کتاب جو جامع الفاظ میں تھی اور ہے ارشاد الہی ہے کہ قرابت اور آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اسی طرح پھر فرمایا کہ ابراہیم زیادہ حقدار ان لوگوں سے تھے جو ان کے پیروکار تھے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو خطاب تم نے کیا، جو بات تم نے لکھی ہے، اسی طرح ہے کہ جیسے کہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو، خود ہی رسوا ہو گئے۔ بھلا مسلمان آدمی کے لیے اس میں کون سی عیب کی بات ہے کہ وہ مظلوم ہو، جبکہ وہ نہ اپنے دین میں شک کرتا ہو نہ اس کا یقین لڑزتا ہے۔ میری اس دلیل کا تعلق اگرچہ دوسروں سے ہے، مگر جتنا بیان یہاں مناسب تھا تم سے کر دیا۔ پھر تم نے میرے اور عثمان کے معاملے کا ذکر کیا ہے کہ تو اس میں تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تمہیں جواب دیا جائے کیونکہ تمہاری ان سے قرابت تھی۔ اچھا تو پھر سچ یہ بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے ان کے ساتھ زیادہ دشمنی کرنے والا کون تھا؟ ان کے قتل کا سر و سامان کرنے والا کون تھا؟ کس نے امداد کی پیشکش کی؟ کنہیں انہیں وہاں پر اس طرح رہنے پر مجبور کیا؟ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ جنگ سے دوسروں کو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے والے ہیں آؤ ہماری طرف آؤ، خود بھی جنگ کے موقع پر بے نام ٹھہرنے والے ہیں، حالانکہ وہ جنگ کرنے والے نہیں تھے۔ اگر میری خطا یہی ہے کہ میں انہیں صحیح راہ دکھاتا تھا اور ہدایت کرتا تو اکثر نہ کردہ گناہ ملامتوں کا نشان بن جایا کرتے ہیں، کبھی نصیحت کرنے والوں کو بدگمانی کا مرکز بن جایا کرتا ہے۔ میں نے تو جہاں تک
میرے لیے ہو سکا میں اصلاح حال ہو جائے، مجھے توفیق حاصل ہونا تھی، تو صرف اللہ سے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی سے لو لگاتا ہوں۔ یہ امیر المومنین نے یہ خط کب لکھا؟ جب اس نے، امیر شام نے، معاویہ نے یہ ایک ہادہ سرائی کی اور ایسی گفتگو کی جس کی وجہ سے امیر المومنین نے اس کو جواب دیا۔ وہ کہتا ہے صحابہ میں سے افضل اور اللہ اور اس مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑا رفیع المنزلت، یعنی جس کا مقام بلند ہے، وہ خلیفہ اول ہے، جس نے سب کو جمع کر کے انتشار سے مٹا دیا اور اسی طرح جو قتل و غارت سے روک دیا۔ خلیفہ ثانی کی جب باری، اس نے فتوحات کی، شہروں کو آباد کیا، مشرکوں کی گردنوں کو کاٹا، اور خلیفہ ثالث جب آئے تو وہ مظلوم و ستم رسیدہ تھا، انہیں ملت کو فروغ دیا اور کلمہ حق کو پھیلایا۔ امیر المومنین نے کہا تم کون ہوتے ہو جو آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے ہو اور آ کے بتاتے ہو کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کس کی شان بلند ہے، کس کی کم ہے؟ پھر امیر المومنین نے اس کو جواب دیا اور کہا کہ یہ بتاؤ جو تم کہتے ہو عثمان مظلوم ہے، وہ کہاں سے مظلوم ہے؟ کس نے آ کے یہ سارا قتل و غارت کا انتظام کیا؟ کس نے دشمنی والی باتیں کی؟ کس نے آ کر اس کے لیے ساز و سامان کا اہتمام کیا؟ اور اسی طرح صرف اتنے ہی نہیں، اصل میں یہ چاہتا یہ تھا ان خطوط کے ذریعے عراق و شام اور اس کے گرد و نواح میں جہاں امیر المومنین رہ رہے تھے وہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دے کہ جو امیر المومنین نعوذ باللہ یہ جنگ کرنے والے ہیں، یہ صلح و آشتی والے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہی رہے، بلکہ گزشتہ خلفاء کی کوشش تو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ صلح اور آشتی کے ساتھ رہیں اور جنگ و جدال نہ ہو، لیکن وہ چونکہ جس طرح وہ کرتے تھے دشمنوں کے ساتھ لڑتے تھے، لیکن علی امیر المومنین دشمنوں سے نہیں لڑتے تھے، اپنے مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تھے۔